بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ بلومنگ اسکالرز اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے جاری کردہ ویڈیو لیکچرز سے استفادہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آج ہمارا ویڈیو لیکچر نمبر 4 آپ کے اسمارٹ سلیبس کے مطابق عنوان نمبر 4 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلوؤں سے متعلق ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھولیں۔ پیارے بچوں، جس طرح سے 1971 سے 1977 تک کے درمیانی عرصے میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں، بہت سی معاشی اصلاحات کی گئی، اسی طرح جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی بہت سے نئے کام کیے گئے۔ جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت 1977 سے 1988 تک کے طور پر محیط ہے۔ اس عرصے کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے بہت سی کاوشیں کی گئی جو قابل ذکر ہیں۔ اکثر آپ کو یہ کوسچن بورڈ کے امتحانات میں آیا کرتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور سوال کچھ اس طرح سے آتا ہے: 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں۔ تو پیارے بچوں، 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے بہت سی کاوشیں کی گئی، جس کا جائزہ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کا صفحہ نمبر 11 پہ ہے، جس کا آپ کا پہلا پوائنٹ ہے شرعی عدالتوں کا قیام۔ اب 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں نئے شریعت بینچ قائم کر دیے گئے اور ان بینچوں میں علماء کو بطور جج شامل کیا گیا۔ 1980 میں شریعت بینچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی، یعنی 1979 میں جو ہے وہ شریعت بینچ قائم کیے گئے اور 1980 میں ان کے بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بینچ کیا کرتا تھا۔ دوسرا نفاذ اسلام کی کوششوں کے حوالے سے دوسرا اہم کام جو کیا گیا وہ تھا شرعی حدود کا نفاذ۔ 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا، جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ تیسرا اہم کام زکوٰۃ اور عشر کا نظام مقرر کیا گیا، جو کہ آج بھی رائج ہے۔ اس نظام کے مطابق صاحب نصاب مسلمانوں سے ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ و عشر کے نظام پہ اکثر آپ کو نوٹ بھی آیا کرتا ہے جو آپ کا مختصر سوالات کی صورت میں آتا ہے۔ یعنی اس کے مطابق صاحب نصاب مسلمان سے ہر سال بینکوں میں جو ان کی رقوم جمع کی جاتی ہیں ان کی بنیاد پر یکم رمضان کو 2.5%، جو کہ یعنی 100 روپے پر آپ یہ سمجھیں کہ 100 پر 2.5 روپے جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کی جاتی ہیں۔ زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جاتی ہے اور سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر وصول کیا جاتا ہے۔ یعنی سالانہ جو زرعی پیداوار ہے اس کی مخصوص حد کا کتنے فیصد عشر وصول کیا جاتا ہے؟ 10%۔ اور اس کی وصولی کا کام عملی طور پر 1983 میں شروع کیا گیا۔ زکوٰۃ کی وصولی کا کام جو ہے وہ جو زرعی پیداوار پر زکوٰۃ لاگو کی گئی اس کی وصولی کا کام 1983 میں شروع ہوا۔ نفاذ اسلام کی کاوشوں میں جو چوتھا اہم کام کیا گیا وہ سود کا خاتمہ کر دیا گیا، یعنی 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع اور نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اقدام نمبر 5 ہمارا ہے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم، یعنی پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی۔ یہ قدم تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اٹھایا گیا۔ اس سے پہلے جو ہے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم BA تک لازمی نہیں تھی، یہ ضیاء الحق کے دور میں اسے لازمی قرار دیا گیا اور یہ قدم جو ہے تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اٹھایا گیا تاکہ تعلیمی نظام میں بھی بچوں کو اسلام کی طرف راغب کیا جا سکے۔ اقدام نمبر 6 نماز کا اہتمام۔ اسکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا اور لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بھی بنائی گئیں۔
اقدام نمبر 7 ہے احترام رمضان آرڈیننس۔ رمضان کا احترام نہ کرنے والوں کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانہ کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے احترام رمضان آرڈیننس جاری کر دیا۔ ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جو 8واں اہم کام کیا گیا وہ تھا دینی مدارس کا قیام، یعنی ضیاء دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد دی جاتی تھی۔ دینی مدارس پہلے سے بھی موجود تھے، ضیاء دور میں ان مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو حکومت کی طرف سے سالانہ امداد دی جاتی تھی۔ ان اداروں کی اسناد کو MA کے برابر درجہ دے دیا گیا، یعنی اس سے پہلے دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے MA کی ڈگری نہیں دی جاتی تھی، جو اس کے بعد دی جانے لگی۔ 9واں اہم کام جو کیا گیا وہ عربی کی لازمی تعلیم۔ اسکولوں میں جماعت ششم یعنی 6ٹھی جماعت سے جماعت ہشتم یعنی 8ویں جماعت تک عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی۔ 10واں اہم کام جو کیا گیا وہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام تھا۔ اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے جو کمیٹی قائم کی گئی وہ 1981 میں اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے نام سے قائم کی گئی اور اس نے 1981 میں کام کرنا شروع کیا۔ 11واں اہم کام جو کیا گیا وہ تھا شریعت فیکلٹی کا قیام۔ لفظ ہے شریعت فیکلٹی کا قیام۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی، جہاں قرآن مجید، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا۔ یہ 11 کام تھے جو 1977 سے 1988 تک کے عرصے میں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں نفاذ اسلام کے لیے کیے گئے۔ آپ کے مجھے امید ہے کہ یہ کوشچن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس پورے ٹاپک کو مکمل طور پر اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اگر آپ کو ضیاء الحق کے دور حکومت پر نوٹ آ جائے تو آپ اس میں مکمل لکھیں گے، اور اگر آپ کو سوال آتا ہے 1970 سے 1988 تک کے دوران نفاذ اسلام کی کاوشیں یا نفاذ اسلام کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں تو اس میں آپ صرف نفاذ اسلام کے اہم پہلو لکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور یاد کر کے لکھنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں وہ اچھی طرح محفوظ رہ سکے۔